جو میاں صاحب کا کلام پڑھتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کون سے وہ نعت خواں ہیں جو ان کا کلام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور افیکٹو وے سے پروموٹ بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر سر کی بات کی جائے یا آواز کی بات کی جائے اور مختلف راگ کے اندر میاں صاحب کا کلام پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ پہاڑی کے اندر بھی، بھیروی کے اندر بھی، اور بھی مختلف مطلب آج درباری راگ میں مطلب سارے مطلب بہت سارے ڈفرینٹ انداز کے اندر میاں صاحب کا کلام پڑھا جاتا جی۔ ہے۔ انداز کی بات کی جائے تو پھر تو ایک بہت لمبی چوڑی فہرست ہے، پاکستان کے بڑے مایا ناز اور نامور نام اس میں آ جاتے ہیں۔ جی۔ ہم یہ بات کریں کہ جو بندہ صحیح کلام میاں صاحب کا پڑھ، جیسے صحیح۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ باج ادا آواز رسیلی لگدا شیر الونا دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے میٹھا ہوندا دونا، یعنی کہ دونوں کام چاہیے، آواز بھی اچھی ہونی چاہیے اور کلام بھی ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ تو اس میں پھر میرے خیال سے جب ہم یہ پیمانہ لگاتے ہیں نا تو پھر وہ چھاننی سے گزر کے نا پھر بہت کم نام اس میں رہ جاتے ہیں، صحیح بات ٹھیک ہے۔ ہے۔ تو اس میں میرے خیال سے جو ہمارے یہاں دربار پہ آتے ہیں، ماہانہ ہماری یہاں پہ جو نشست ہوتی ہے، جی۔ اس میں افتخار پٹواری صاحب ہیں، ابرار صدیقی صاحب ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب ہیں کھاریاں سے، جی۔ اور قاسم ضیاء صاحب ہیں سرائے عالمگیر سے۔ جی۔ ہمارے جو بیسکلی یہاں دربار شریف پہ آتے ہیں، جو مطلب میرے ساتھ مطلب ادھر ہوتے ہیں، وہ تقریباً سارے لڑکے اچھا کلام پڑھتے ہیں، آوازیں بھی اچھی ہیں۔ بابر ندیم نیازی صاحب ہیں، آج کل انگلینڈ گئے ہوئے ہیں، جی۔ تو یہ اچھا کلام پڑھتے ہیں یہ لوگ، جی۔ جو گدی نشین ایکوریٹ پڑھتے ہیں، ایکوریٹ پڑھتے ہیں، ایکوریٹ پڑھتے گدی نشین جو ہوتے ہیں ان میں پازیٹیو وائبز ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ روحانی وائبز ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ دیکھیں پازیٹیو وائبز تو میرے خیال سے ہر شخص کے اندر ہی ہونی چاہیے، بالکل ایسے۔ اور پازیٹیوٹی کو ہی آگے پھیلانا چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ جو گدی نشین ہوتے ہیں ان کے ملینز کے اندر ٹک ٹاک پر جو فالوورز ہیں، اور وہ پھر دبئی کے ٹورز کر رہے ہیں اور پھر ڈفرینٹ کنٹریز میں کر رہے ہیں، تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم بھی تو بھی سوشل میڈیا پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سوشل میڈیا از اے ٹول ناؤ ڈیز، آج ٹھیک کے ہے۔ دور میں، اور میرے خیال سے اس کا پھر مطلب دو راستے ہیں نا، اگر آپ اس کو پازیٹیولی اس کو یوز کریں یا نیگیٹیوٹی پھیلائیں، تو میرے خیال سے اگر آپ سوشل میڈیا ٹولز کو یوز کرتے ہیں، جس میں مطلب مختلف ہمارے یوٹیوب بھی آ جاتا ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹا، مطلب جو بھی ہیں، جی۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو یوز کر کے آپ پازیٹیوٹی کو پھیلا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، صحیح بات۔ اور اچھی چیزیں، اچھے میسج کو آگے پروموٹ کریں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مطلب اس میں کوئی قباحت یا کوئی اس طرح کی کچھ چیز ہونی چاہیے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ 1967 سے یہ جو کھڑی شریف دربار ہے یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، تو جتنا بھی ریونیو جنریٹ یہاں سے ہوتا ہے وہ انہی کے کھاتے میں جاتا ہے، تو کتنا ریونیو سالانہ اگر میں بات کروں تو جنریٹ ہوتا ہے؟ ریونیو 1967 سے جتنا بھی جنریٹ ہو رہا ہے سارا محکمہ اوقاف کے پاس ہی جا رہا ہے، درست کہا آپ نے۔ میرے خیال سے تقریباً ماہانہ نہیں بلکہ ایئرلی میرے خیال سے کوئی 25 سے 28 کروڑ روپیہ سالانہ جو ہے وہ دربار شریف۔ اور اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا؟ نہیں، ہمارا تو دیکھیں نا، ہمارا دربار شریف کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے نا، ریلیشن ہے، وہ بایولوجیکل ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری مطلب جو خونی رشتہ ہمارا میاں محمد بخش صاحب کے ساتھ اور ان بزرگوں کے ساتھ، ان ہستیوں، اچھا اب مزے کی بات یہ کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑی شریف میں صرف میاں صاحب اور دمڑی والی سرکار ہے، حالانکہ کھڑی شریف دربار پہ میاں صاحب کے والد کا مزار ہے، دادا کا مزار ہے، پڑدادا کا مزار ہے، میاں صاحب کی والدہ اور دادی صاحبہ کا پورا خاندان یہاں پر موجود ہے، اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو میاں صاحب سے پہلے ہوئے ہیں، اور ان سب کا میاں صاحب نے ذکر اپنی کتب کے اندر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں بڑی کامل ہستیاں بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب میاں صاحب کے اجداد میں سے۔ تو بیسکلی ہمارا جو دربار کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بایولوجیکلی ریلیٹڈ ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور میاں صاحب کی جو روحانی ہے اور تصرف ہے، میاں صاحب کا جو روحانیت کا سلسلہ ہے، اور خونی جو رشتہ ہے، بس اس حوالے سے۔ باقی جو دربار کی ظاہری طور پہ جو دربار کی تعزین و آرائش ہے، وہاں کا جو ظاہری جو کام ہے، مطلب مینجمنٹ اینڈ مینٹیننس جو ہے، اوقاف ایکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ دربار شریف کی جو مینجمنٹ ہے اور دربار شریف کی جو مینٹیننس ہے، یہ دونوں کا ذمہ دار محکمہ اوقاف ہے، تو وہ دو چیزیں محکمہ اوقاف ہینڈل کر رہے۔ باقی حضور کی جو سجادگی ہے اور جو روحانیت کا سلسلہ ہے اور تصوف کا سلسلہ ہے اور کتابوں کا سلسلہ ہے اور تعلیمات کا سلسلہ ہے، وہ سارا الحمدللہ خاندان کے پاس ہے۔ جی۔